رسول اللہ کو پا کر رسول اللہ کو پا کر نبوت ناز کر دی نبوت ناز کر دی رسول اللہ کو پا کر نبوت ناز کر دی یہ شعر بھی سماعت فرمائے جمال یوسفی پر ایک زلیخا جان دیتی تھی جمال یوسفی پر ایک زلیخا جان دیتی تھی جمال یوسفی پر ایک زلیخا جان دیتی تھی محمد مصطفیٰ پر محمد مصطفیٰ پر سارے امت ناز کرتی ہے محمد مصطفیٰ پر سارے امت ناز کرتی ہے محمد مصطفیٰ پر سارے امت ناز کرتی ہے شہیدہ ہو نرالی شان والے ہو شہیدہ ہو نرالی شان والے ہو شہیدہ ہو نرالی شان والے ہو حسین ابن علی تم پر حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے پڑھایا کلمہ لاکھوں کو بھرا کشکول میں ساگر پڑھایا کلمہ لاکھوں کو بھرا کشکول میں ساگر پڑھایا کلمہ لاکھوں کو بھرا کشکول میں ساگر میرے خواجہ اے سنجر پر میرے خواجہ اے سنجر پر کرامت ناز کرتی اے سنجر پر کرامت ناز کرتی ہے آخری شعر ابھی عرص اعلیٰ حضرت نکلا ہے الحمدللہ انہی کے گھرانے کا شعر ہے رقب تاج و شریعہ میں رضا کے علم کا وارث رقب تاج و شریعہ میں رضا کے علم کا وارث رقب تاج و شریعہ کے رضا کے علم کا وارث میرے اختر رضا پر ساری دنیا ناز کرتی ہے میرے اختر رضا پر ساری دنیا ناز کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ ہے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ بڑی محبت سے سن رہے ہیں آپ کی سماعت اچھی اللہ آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے اور تھوڑی بہت دیر عشق کا مزہ جب آتا ہے جب دونوں طرف آگ برابر لگی ہوتی ہے ایک طرف عشق ہو اور ایک طرف نہ ہو تو حضرات مزہ نہیں آتا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ لگ نہیں رہا ہے کہ گھر میں میلاد ہوگا ایسا لگ رہا ہے جلسے میں آپ بیٹھے جذبہ اچھا آپ کی سماعت اچھی ہے لیکن کچھ باتیں مصطفیٰ کے حوالے سے میں عرض کروں اللہ نے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں فرسٹ آیت میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی. کوئی وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے درجہ بلندی عطا فرمائی. یہ مصطفیٰ کی محفل ہے. ہمیں مصطفیٰ کی کچھ شان کو سننا ہے تاکہ 5 ستمبر کو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی منائیں اور جو نہیں مناتے ان سے بھی منوائیں. قاری جلال صاحب نے کہا نا کہ دل تو چاہتا ان کے سامنے بٹھا بٹھا کے نام پڑھوں, بٹھا بٹھا کے کلام پڑھوں, بٹھا بٹھا کے. تو ہم کچھ محنت کریں. عشق مصطفیٰ کسی کے حضرات نبی نے کتنی محنت کی دین کو پھیلانے کے لیے. ہم تو حضرات ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو رب کی ناشکری ہے. حضرات ایک وقت آرام سے سونا نہ ملے تو رب کی ناشکری ہے. لیکن ادھر تو بدر کا میدان دیکھو, احد کا میدان دیکھو, طائف کا میدان دیکھو اور شیخ ابی طالب میں بھوکا رہنا دیکھو مصطفیٰ کا کس طریقے سے دین پھیلایا. تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی کچھ محنت کریں دین کے لیے. دیکھیے سب سے پہلی بات کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. بہت سی 18,000 مخلوقات ہیں لیکن اس میں اللہ چاہتا تو جانور بنا دیتا, چرند بنا دیتا, پرند بنا دیتا, پشو بنا دیتا, پکشی بنا دیتا, لیکن رب نے منشی بنایا. کیا بنایا؟ آپ بھی بولے انسان بنایا. انسان بنایا. اللہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا, کچھ بھی. اور ابھی قاری حضرت علامہ قاری کرام صاحب نے کہا نا صحابین سجدے کرتے تھے کہ انسان بنایا. دوسرا کرم مسلمان بنایا. جو حضرت نے فرمایا کہ آدم کی امت بھی مسلمان تھی, شیش کی امت بھی مسلمان تھی, زکریا کی امت بھی مسلمان تھی, یعقوب کی امت بھی مسلمان, لوط کی امت بھی مسلمان, نوح کی امت بھی مسلمان, ذوالکفل کی بھی امت مسلمان, دانیال کی امت بھی مسلمان, یحییٰ کی امت بھی مسلمان, صالح کی امت بھی مسلمان, داؤد کی امت بھی مسلمان, سب مسلمان. لیکن اللہ نے قسم خدا کی مسلمان تو بنایا لیکن داؤد کی امت میں نہیں, صفی اللہ کی امت میں نہیں, خلیل اللہ کی امت میں نہیں, حبیب اللہ کی امت میں انسان بنایا. دوسرا مسلمان بنایا. تیسرا مصطفیٰ کا غلام بنایا. قرآن نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, بہترین امت ہو. آپ غلام مصطفیٰ کی امت میں, لیکن مصطفیٰ کی امت تو 72-73 فرقے سب اپنے آپ کو مصطفیٰ کی امت ہی کہہ رہے ہیں. اہل حدیث سے پوچھو تو کہ میں بھی مصطفیٰ کا امتی, دیوبندی سے پوچھو تو میں بھی مصطفیٰ کا امتی, وہابی سے پوچھو تو میں بھی مصطفیٰ کا امتی. 73 فرقے سب اپنے آپ کو مصطفیٰ کا امتی. لیکن ہمیں رب کا شکر ہے مولا, یہ جھنڈے لگے, میراث سجا, محفل میں آئے تو رب کا ہم مولا تیرا شکر کرتے ہیں کہ 72-73 فرقے جو بھی ہیں مولا تو نے ہر ایک اپنے آپ کو جنتی کہہ رہا ہے, لیکن وہ جنتی نہیں ہے. جنتی ہونے کی پہچان مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے ٹوٹی کی چٹائی پر بیٹھ کر پیغمبر اعظم نے فرما دیا تھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا. اہل سنت پر جماعت صحابہ کے طریقے پر ہے, الحمدللہ ہم جنتی ہیں, ہم ہی کو اہل سنت پر جماعت کرتے ہیں. تو 73 فرقوں میں اللہ نے اس امت میں پیدا نہیں کیا, غدار کی امت میں نہیں, وفادار کی امت میں. غدار نہیں بنایا. بے شک بے شک مصطفیٰ کے صدقے میں سب کچھ ملا اور انہی کی غداری کرتے ہو خبیثوں. حضرات ہم عاشق رسول ہے, گناہگار ضرور ہے لیکن مصطفیٰ کی محبت دل میں ہے. ورنہ ایمان کی پہچان علامہ اقبال 100 سال پہلے کہہ گئے, انہیں بھی شاید پتا تھا کہ ایسے ایسے خبیث پیدا ہوں گے جو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد کا انکار کریں گے, جلوس کا
انکار کریں گے، کھچڑے کا انکار کریں گے، غریب نواز کی چادر کا انکار کریں گے، اعلیٰ حضرت کی فاتح کا انکار کریں گے، مصطفیٰ کی محبت کا بالکل سرے سے انکار کر دیں گے۔ علامہ اقبال کہہ گئے کہ ہر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان کون ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر کامل تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور حاجی سلیم صاحب، آپ اپنی خوش قسمتی پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ کتابوں کی بات بھی میں عرض کر دوں کہ آپ کے گھر میں ادھر میلاد ہوا، ادھر بارش ہو گئی، تو بارش ہونے میں بھی کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے جس اچھے کام میں بارش ہو جاتی ہے وہ سمجھ لو اچھا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ سمجھ لو پیسہ خرچ کرنا حاجی سلیم صاحب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، ہمیں بلانا بٹھانا یہاں بیٹھنا سب اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ بارش نے بتا دیا کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھا دیا۔ تو تقریر شروع کریں؟ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا تھا؟ یہ بھی الحمدللہ تقریر ہے اور آدھی سے زیادہ ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ قاری جلال صاحب کبھی اٹھ رہے کبھی بیٹھ رہے، بارش رک گئی ہو تو حضرت آپ تشریف لے جائیں کیونکہ آپ کو بہت دور جانا ہے۔ اور اچھا ماشاءاللہ، واہ 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 سبحان اللہ، ایک جگہ اور جلسہ اٹینڈ کرنا ہے کیونکہ 3-4 جگہ آج بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہر ایک جگہ سے دعوت رہتی ہے تو ماشاءاللہ شریک ہونا بھی ذمہ داری بنتی ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات بڑی اسپیڈ سے کر رہے ہیں ہم تاکہ اختتام جلدی ہو جائے، کیونکہ علماء کو حضرات محفل بھی کرنی ہوتی ہے، علماء اہل سنت کو، اور اس کے بعد آرام بھی کرنا ہوتا ہے، پھر فجر کی نماز میں شریک بھی ہونا پڑتا ہے، تو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ انسان۔ اب انسان میں بھی کیٹیگریز جو میں نے عرض کی، مسلمان بنایا، اور مسلمان میں جو اچھا ہوتا ہے، سب سے اچھا مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ مسلمان تو ہم سب ہیں الحمدللہ، لیکن اچھا مسلمان وہ ہے جو تقوی والا ہے، وہ اچھا ہے قرآن کے نزدیک۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے جو تم میں پرہیزگار ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد سنیں، ان تقوی دار مسلمانوں سے بھی اچھے ہوتے ہیں لوگ کون؟ پھر اولیاء اللہ کی جماعت آ جاتی ہے۔ یعنی پہلے ہمیں انسان بنایا، انسانوں سے اچھا ہوتا ہے مسلمان، مسلمانوں سے اچھا ہوتا ہے تقوی والا مسلمان، تقوی والوں سے اچھے ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ ان میں بھی کیٹیگریز ہے، کوئی سالک ہوتا ہے، کوئی مجذوب ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی افراد ہوتا ہے، کوئی حضرات محترم مستان ہوتا ہے، الگ الگ کیٹیگریز ہے۔ اس میں سب سے بڑا ہوتا ہے غوث العالم۔ حضرات تمام اولیاء اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تمام اولیاء اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اسے غوث العالم کہتے ہیں۔ اب غوث العالم اور قطب، بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ غوث العالم اور قطب کا درجہ ایک ہی ہے، قریب قریب، بعض صوفیہ اکرام لکھتے ہیں۔ بہرحال اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے مجھے، لیکن غوث العالم کے نیچے تمام اولیاء آتے ہیں، اور غوث العالم سے اوپر آتے ہیں غوث اعظم۔ تمام غوث اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے اچھا انسان، انسان سے اچھا مسلمان، مسلمان سے اچھا نیک مسلمان، نیک مسلمان سے اچھے اللہ کے ولی، ولیوں کے بعد پھر ائمہ اہل بیت کا نمبر آتا ہے، ائمہ اہل بیت کے بعد صحابہ کا نمبر آتا ہے، صحابہ میں بدری صحابہ کا نمبر آتا ہے، پھر احدی صحابہ کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد سابقون الاولون کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد خلفاء کا نمبر آتا ہے، خلفاء میں نمبر ابو بکر کا آتا ہے، اور ابو بکر کے بعد نمبر نبیوں کا، نبیوں کے بعد نمبر رسولوں کا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لائے، اس میں سے صرف 313 رسول آئے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اور رسول کتنے؟ 313۔ جو نبی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے۔
1,24,000 कम बेश में 313 रसूल, 313 रसूलों में से और भी ऊपर कैटेगरी के वो हैं जिनको उलुल अज़्म पैगंबर कहा जाता है। और उलुल अज़्म पैगंबर से भी ऊंचे हैं मूसा कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह से भी ऊंचे हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह। और इब्राहिम खलीलुल्लाह कि जिनकी पुष्ट में से एक नबी नहीं, 2 नबी नहीं, 3 नबी नहीं, जिनकी पुष्ट में से अल्लाह ने 40,000 नबियों को पैदा फरमाया, उसे कहते नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह। अब अंदाजा कीजिए, फिर आपको थोड़ा रिपीट करता हूँ थोड़ा। सबसे पहले अल्लाह ने इंसान से अच्छा, मुसलमान से अच्छा, नेक मुसलमान से अच्छा वली होता है। उसमें मजदूब भी है, कुतुब भी है, अब्दाल भी है, अगवास भी है, सालिक भी है, मकतूब भी है, अफतार भी है, अफराद भी है। उनसे ऊपर गौसुल आज़म, उनसे ऊपर गौसे आज़म, उनसे ऊपर अइम्मा अहले बैत से ऊपर सहाबा से ऊपर बदरियीन, उनसे ऊपर हुद्दीयीन, उनसे ऊपर साबिक़ून अव्वलून सहाबा, और उनसे ऊपर अशरे मुबश्शरा से ऊपर खुलफा के ऊपर सबसे अबू बकर में, फिर बाद में नबियों के बाद रसूल के बाद उलुल अज़्म पैगंबर के बाद मूसा कलीमुल्लाह के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह, और इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाद हबीबुल्लाह। कसम खुदा की खलीलुल्लाह वो कि जिसकी पुष्ट में 40,000 नबी तशरीफ लाए, वो खलीलुल्लाह जिसको मुस्तफा फख्र से अपना दादा कहे, लेकिन कसम खुदा की इतना बड़ा मनसब रखने वाले खलील, उसके मुतालिक मेरे आला हज़रत क्या कह गए? अर्शाक़ मसनदे इफ़्फ़त रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज़्ज़त रसूलुल्लाह की वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मौलाना कारी अकबर साहब अशरफी जिंदाबाद जिंदाबाद, तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मर्तबा है मुस्तफा का जिसके झंडे लगे हैं, जिसकी मोहब्बत में हम बैठे हैं। अल्लाह कुरान ने क्या फरमाया?